تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 32 and 33 32-33 دو آیت ہے. آیت نمبر 32 And indeed many messengers were mocked at before you, but I granted respite to those who disbelieved. And finally I punished them. Then how terrible was my punishment. اور یقیناً بہت سے رسول جو پہلے آئے آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی بھی اسی طرح مذاق اڑائی جاتی تھی اور ان کو میں نے مطلب مہلت دی تھی رسپائٹ. جو بھی وہ کفر کر رہے تھے ان کو میں نے رسپائٹ دیا تھا مہلت دی تھی. بعد میں فائنلی تو میں نے ان کو پھر عذاب دیا. تو پھر کیسا تھا میرا وہ عذاب عقاب. آیت نمبر 33 Is then he یعنی اللہ Is then he who takes charge of every person and knows all that he has earned like any other deity who knows nothing. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یعنی وہ اللہ جو ہر بندے کا مطلب اس نے چارج لیا ہوا ہے ہر نفس کی وہ خبر رکھتا ہے اور وہ کیا کمائی کر رہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے. تو کیا وہ اس کی طرح اللہ ہو جائے گا کہ جو وہ معبود ہے جو کچھ نہیں جانتا. یعنی جو تم نے بنائے بھئی پتھر سے بنائے کہ لکڑی سے بنائے یا جو بھی کرے تم نے جو بھی جس کو بھی بنائے تو پھر وہ تمہارے تصور میں ہے کچھ ہے تو لیکن وہ تو کچھ نہیں جانتا. تو کیا اللہ کو تم اس کی طرح بنا رہے ہو. Yet they ascribe partners to Allah. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بناتے ہیں. Say کہو ان سے name them ذرا ان کے نام تو بتاؤ. Is it that you will inform him of something he knows not in the earth or is it just a show of false words. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے نام تو بتانا ذرا. تو اللہ آگے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو خبر دو گے کیا اس چیز کی جو زمین کے اندر مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے. اور یا تو پھر تمہارے یہ جو ورڈز ہیں یہ صرف ایک نمائش ہے کیا یعنی جھوٹے الفاظوں کی نمائش. نہیں بالکل نہیں. ٹو دوز ہو ڈسبلیوڈ وہ جو کافر ہیں کفر کرتے ہیں دیئر پلاٹنگ از میڈ فیئر سیمنگ. ان کی جو بھی سازشیں ہیں ان کی جو بھی ٹرکیں ہیں اس سب کو اللہ نے ان کی نظروں میں کھبا دیا ہے. وہ ان کو بہت خوبصورت لگتی ہے اور ان کو لگتا ہے ہم جو جس راہ پہ ہے وہ ہی صحیح ہے بالکل. اینڈ دے ہیو بین ہنڈرڈ فرام دا رائٹ پاتھ. اور یہ چیز ہے کہ اب ان کو جو سچا سیدھا راستہ جو اللہ کا ہے اس سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ اب ان کی پلاٹنگ ہی ان کے لیے بہت پلیزنگ ہے. اینڈ ہوم اللہ سینڈز اسٹرے فار ہم دیر از نو گائیڈ. اور اللہ جس کو گمراہی پہ چھوڑ دے اس کے لیے اب کوئی ہدایت نہیں. اللہ نے چھوڑ دیا تو ہدایت اب کہاں سے آئے گی. کمفرٹنگ دا میسنجر آف اللہ. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان پہنچا رہا ہے کمفرٹ کر رہا ہے. اللہ says to his messenger اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے while comforting him in facing his people's denial of him کہ اللہ ان کو سکون پہنچا رہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہے وہ ان کو جس طرح سے رد کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو اللہ ان کو کمفرٹ پہنچا رہا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ And indeed many messengers were mocked at before you. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کی مذاق اڑتی تھی. So you have a good example in them. تو آپ کے لیے اس میں بہت اچھی مثالیں ہیں تاکہ آپ کو سکون آ جائے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا But I granted respite to those who disbelieved. لیکن وہ کافر جو کفر کر رہے تھے میں نے تو ان کو مہلت دی تھی. Deferred their judgment for a term appointed. ایک وقت معین کے لیے ان کا میں نے فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا روک دیا تھا ڈیلیڈ. ثم اخذتهم and finally I punished them اور پھر میں نے آخر میں ان کو عذاب میں پکڑ لیا. with encompassing punishment یعنی encompassing punishment یعنی چاروں طرف سے جو گھیراؤ میں لے لے عذاب وہ
How did you obtain the news of how I gave them respite? کیسے تمہیں یہ خبر ملی کہ میں نے ان کو مطلب مہلت دی ہے. And then took them with punishment. اور پھر میں نے لے لیا ان کو, پکڑ لیا عذاب میں. یعنی تھوڑا ان کا عذاب کو ڈیلے کیا تھا, لیکن ڈیلے کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ڈیلے کیا ہے, ملتوی کیا ہے, تو بعد میں عذاب نے آ کے پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي, then how terrible was my punishment. کیسا تھا پھر میرا عذاب. اللہ said in another ayah, سورہ نمبر 22, سورہ حج, آیت نمبر 48. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. And many a township did I give respite while it was given to wrongdoing. اور بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی, گناہ کما رہی تھی. Then in the end I seized it with punishment. اور آخر میں میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں. And to me is the final return of all. اور میری ہی طرف سب کا لوٹ کر آنا ہے. It is recorded in the two Sahihs that the Prophet said, Inna Allah la yumli lid-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Verily, Allah gives respite to the unjust until when he seizes him. He never lets go of him. یقیناً اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے ان ظالم لوگوں کو, انجسٹ لوگوں کو, جب تک کہ وہ ان کو عذاب میں پکڑ نہیں لیتا. یعنی کہ جب عذاب میں پکڑا گیا تو یعنی اس کا مطلب مہلت ختم ہو گئی تب نا. تو اللہ تب تک ان کو مہلت دیتا ہے جب تک کہ ابھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا نہیں, تو سمجھ لو وہ مہلت میں ہی ہے. وہ لیکن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بری ہو گئے, دیکھو دیکھو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہمارا کچھ بگڑا, ہمارا تو بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا. لیکن وہ اللہ نے جب تک ان کو مہلت دی ہے, جب تک ان کے اوپر عذاب میں ان کو پکڑا نہیں ہے, یہ تب تک کی بات ہے. صرف ایک عذاب کو ملتوی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب ان کو معاف کر دیا گیا ہے. He never lets go of him. اور وہ ان کو کبھی بھی جانے نہیں دے گا ایسے ہی. The messenger next recited this ayah. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 102 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Such is the punishment of your Lord. تمہارے رب کی سزا ایسی ہی ہے. When he seizes the population of towns while they are doing wrong. کہ جب وہ بستیوں کو پکڑ لیتا ہے عذاب میں جبکہ وہ پورے گناہ کما رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں. Verily his punishment is painful and severe. یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک ہے اور بہت ہی شدید. استغفر اللہ, اعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو بچائے اللہ کے عذاب سے. There is no similarity between Allah and false deities in any respect. اللہ اور جھوٹے معبود, ان کے اندر سملیرٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ایک کیا ملتا جلتا پن ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, کسی بھی طرح نہیں. اللہ said, أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Is then he Allah who takes charge of every person and knows all that he has earned. یعنی وہ اللہ جس نے ہر بندہ جو ہے اس کی مطلب اس کے اوپر اللہ قائم ہے, اس کی ہر چیز پہ نگاہ ہے, ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے, اور جو کچھ بھی وہ کام کر رہا ہے, کما رہا ہے, وہ سب چیز کی وہ خبر رکھ رہا ہے. اللہ از دا گارڈ اینڈ واچر اوور ایوری لیونگ سول. ہر زندہ جو بھی جان ہے, ہر روح, ہر جان, ہر سول کے لیے اللہ جو ہے وہ اس کے اوپر گارڈ ہے اور واچر بھی ہے. یعنی کہ مطلب وہ اس پہ واچ بھی رکھ رہا ہے, نگاہ رکھ رہا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. اینڈ نوز واٹ ایوری ون ڈز. اور یہ اچھی طرح سے وہ جانتا ہے کہ ہر ایک جان نے کیا کیا کیا, کیا کیا کمایا, ویدر گڈ اور ایول, اچھا کمایا یا برا. And nothing ever escapes his perfect observation.
اور اس کا اتنا پرفیکٹ آبزرویشن ہے کہ اتنا صحیح طریقے سے دیکھنا ہے اس کا کہ کوئی بھی چیز اس سے چھوٹ نہیں جائے گی. کہ بندہ سوچے کہ چلو اچھا یہ بارے میں تو کسی کو نہیں معلوم پڑا نا, او اچھا وہ میں بچ گیا, اچھا میری یہ بات تو کسی کو پتا تو نہیں چلی کہیں, ہاں برابر نہیں پتا, ارے نہیں پتا چلی, انسانوں کو نہیں پتا چلی, اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھوٹی نا. اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے, خواہ وہ ایٹم کے ویٹ کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ سیڈ ان another آیا. پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا, سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 61, وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ neither you do any deed. آپ کچھ بھی کرتے یعنی کوئی عمل کرتے ہو, آپ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہو, اور recite any portion of the قرآن, یا پھر قرآن کا آپ کوئی حصہ پڑھ رہے ہو, یعنی یا آپ کوئی عمل کر رہے ہو یا آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ رہے ہو, nor you do any deed, اور کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہو, but we are witness thereof, ہم اس پر گواہ ہیں. when you are doing it, تو جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں. یعنی ہم جو ابھی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس پر بھی اللہ گواہ ہے, جب اس قرآن کو لوگ سن رہے ہوتے اس پر بھی اللہ گواہ ہے. اللہ گواہ ہے ہر اعمال کے اوپر. اینڈ اللہ said وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 59, not a leaf falls but he knows it. ایک پتا جھاڑ سے گرتا نہیں ہے لیکن اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب نہیں گرتا ہے نہیں ہے, یعنی جو کوئی بھی جھاڑ سے کوئی پتا گرتا ہے اور اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. یعنی ایک پتے کے گرنے کا علم ہے اللہ کو, تو کتنے لاکھوں کروڑوں پتے گرتے ہوں گے بھائی, تو وہ پتوں کا اگر اللہ کو علم ہے تو اپنے ہم جو انسان ہیں ان کے ایک ایک حرکتیں, ان کے کرتوت, ان کے اعمال, سب کا علم ہے اللہ کو. اب ہے آیت نمبر 11, یعنی کہ مطلب سورہ ہود آیت نمبر سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. And no moving creature is there on earth but its provision is due from Allah. یعنی جو بھی چلتے پھرتے, جو بھی ہے جانور, انسان جو بھی ہیں زمین پر, ان سب کا جو بھی رزق ہے وہ اللہ کے اوپر ہے, ڈیو. And he knows its dwelling place. اور اللہ کو پتا ہے کہ وہ کہاں رہے گا, کہاں رہتا ہے, and its deposit, اور مر کر وہ کہاں پر قبر میں جائے گا, کون سی جگہ پہ. All is in a clear book. اللہ کی جو کتاب مبین ہے, کلیئر بک, اس میں سب کچھ درج ہے already. اور پھر ہے سورہ نمبر 13 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ رعد, اسی سورہ کی آیت نمبر 10 جو ہم پڑھ چکے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. It is the same to him. اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے. whether any of you conceals his speech, چاہے کوئی اپنی باتوں کو چھپائے, اور declares it openly, اور یا پھر اس کو کھلم کھلا اعلان کرے. whether he be hid by night, چاہے وہ رات کے اندر چھپا رہے, اور goes forth freely by day, اور دن کے اندر اجالے میں, یعنی مطلب بہت ہی آزادی کے ساتھ نکلے باہر. چاہے وہ جو بھی کرے, یعنی وہ رات میں چھپا ہوا ہے تو بھی, دن میں باہر نکلا ہے تو بھی, اپنی بات کو چھپا رہا ہے تب بھی, اور وہ اوپنلی کہہ رہا ہے تب بھی, سب کچھ اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے سب ایک سامان, اس میں کوئی فرق نہیں. پھر دوسری جگہ ہے سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7, یعلم السر واخفی, he knows the secret and that which is yet more hidden. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو سارے تمام جتنی بھی راز کی باتیں وہ سب جانتا ہے, اور اس سے بھی بہت چھپی ہوئی جو ہے وہ بھی. اتنی تو اللہ پاک ایک ایک بات بول رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے. پھر ہے سورہ نمبر 57 سورہ الحدید
آیت نمبر 4 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ and he is with you wherever you may be. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. and Allah is the all seer of what you do. اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اس میں وارننگ بھی ہے. is he who is like this similar to the idols. تو جو اللہ اس طرح کا ہے جتنی آیتیں ابھی ہم نے پڑھی تو کیا وہ بتوں کی مانند ہے. that the polytheist worship وہ جو بہت سارے معبودوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرح. which can neither hear nor see نہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. nor do they have a mind ان کے پاس نہ تو کوئی دماغ ہے سوچنے کے لیے. nor able to bring good نہ ہی تمہارے لیے کوئی بھلائی لا سکتے ہیں اور نہ ہی to themselves اپنے آپ کے لیے بھی بھلا نہیں کر سکتے اور to their worshippers اور ان کے جو پجاری لوگ ہیں ان کو بھی نہیں کچھ بھلائی پہنچا سکتے. nor prevent harm from themselves اور نہ ہی ان سے کوئی بھی نقصان یا کوئی بھی ان کا جو بھی ہارم تو وہ بھی ان سے بھی نہیں ہٹا سکتے اپنے آپ سے بھی نہیں اور دیئر worshippers اور ان کے پجاریوں سے بھی نہیں ہٹا سکتے. the answer to the question in the ayah was omitted کیونکہ آیت کے اندر سے اس کا جواب جو تھا وہ ہٹا دیا گیا کیونکہ because it is implied بتا دیا گیا کہ بھئی اللہ ہی ہے نا, اللہ ہی ہے. یہ تمام جو آئیڈل یہ جو ہے پولیتھیسٹ جو ورشپ کر رہے ان کے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں. for Allah said next وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ yet they ascribe partners to Allah. اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے تم مطلب شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو. which they worshipped besides him یعنی جو تم اللہ کے سوا جس کی بندگی کرتے ہو. such as idols یعنی بت rivals اللہ کے جو خلاف کھڑے ہوتے مقابلے میں and false deities جھوٹے معبود. قل سموہم say name them ان کا نام تو بتاؤ ذرا, کہو ان سے ان کا نام بتاؤ. make them known to us ذرا ہمیں مطلب ان کے نام بتاؤ. and uncover them اور ہٹاؤ ان کے اوپر سے حجاب تاکہ ہم کو پتا چلے so that they are known تاکہ پتا چلے وہ لوگ کون ہیں. for surely they do not exist at all یقیناً ان کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے. so Allah said ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض is it that you will inform him of something he knows not in the earth یعنی تم اس کو خبر دو گے کیا یعنی اللہ کو تم اس کو خبر دو گے کہ کچھ چیز کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے زمین کی. for had that thing existed in or on the earth اگر زمین کے اندر یا زمین کے اوپر سطح پر کوئی بھی چیز کا وجود ہے اللہ would have known about it because nothing ever escapes his knowledge. اللہ کے علم سے کہیں بھی کوئی چیز بھی نہیں چلی جاتی کہ اللہ کو نہ پتا چلے. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے خواہ وہ زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو. ام بظاہر من القول اور is it just a show of words تو کیا پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے الفاظوں کی نمائش ہو رہی ہے. الفاظوں کی نمائش یعنی کہ شو بازی. اور ڈاؤٹس ایکسپریسڈ ان ورڈز یعنی تمہیں شک ہے لیکن تم اس کو ایکسپریس کر رہے ہو تم بتا رہے ہو الفاظوں میں. اکارڈنگ ٹو مجاہد while الضحاک اینڈ قتادہ said false words کہ وہ جھوٹے ورڈز ہیں ان کے. اللہ says you polytheists worshipped the idols یعنی بہت سارے معبودوں کو ماننے والے تم نے بتوں کی پرستش کی نا because you thought that they had power to bring benefit or harm کیونکہ تم نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا نقصان بھی کر سکتے ہیں ہم کو نفع بھی پہنچا سکتے اس لیے نا تمہیں لگا کہ ان کے پاس وہ پاور ہے. and this is why you called them gods اور یہی وجہ ہے کہ تم نے ان کو معبود کہا. سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 23 ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. They are but names. اللہ کہتا ہے یہ تمام جو جس نے تم نے گھڑ لیے نا جو تمہارے معبود
وہ سب کے سب صرف نام ہی نام ہے. which you have named, جو تم نے نام رکھ لی ان کے. you and your fathers, تم اور تمہارے باپ دادا. for which Allah has sent down no authority, اس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں بھیجی ہے. they follow but a guess, یعنی ان کا ایک، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گیس ہے ان کا، یعنی کہ وہ صرف اس کے بارے میں تصور کر رہے ہیں. that which they themselves desire, اور یہ بھی کہ ان کی خواہش ہے یہ چیز کرنے کی، تو ان کو جو چیز خواہش ہو رہی کرنے کی تو وہ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے تصور میں ہے کچھ. whereas there has surely come to them the guidance from their Lord, جبکہ ان کے پاس یقیناً طور پہ آ چکا ہے ہدایت ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ, nay, to those who disbelieve their plotting is made fair seeming, or their words according to Mujahid. یعنی کہ وہ لوگ بالکل نہیں، یہ کافر جو ہیں ان کی جو بھی مطلب ہے پلاٹنگ، مکر، ان کی مکاری، وہ ان کی نظر میں کھبا دی گئی ہے، ان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے. وہ ایسا لگتا نہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. This ayah refers to the misguidance of the polytheists and their propagation night and day. اس آیت کے اندر ان کی یعنی گمراہی جو کہ ان مطلب مشرکین لوگوں کی، اور جو وہ مطلب جیسے پرچار کر رہے، پروپیگیشن، رات اور دن لگے ہوئے اس کا پرچار کرنے میں. اللہ said in another آیا، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 25، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ, and we have assigned for them devils, intimate companions. اور ہم نے ان کے لیے اسائن کیے، بنا دیے یعنی ان کے لیے ہم نے اپوائنٹ کیے کہ ڈیولز جو ہے یعنی کہ شیطان، وہ ان کے انٹیمیٹ کمپینینز ہیں، یعنی ان کے بہت ہی جگری دوست، ساتھی. who have made fair seeming to them, انہوں نے ان کی نظر میں وہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کو اچھا دکھاتے ہیں. نہیں یہ تو بہت اچھا کام ہے جو تم کر رہے ہو، ارے واہ اس میں کیا برائی ہے، یہ ایسا کوئی برا کام نہیں ہے بھائی، بالکل نہیں. اللہ said next وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ, and they have been hindered from the right path, اور ان کو روک دیا گیا ہے سیدھے راستے سے، صراط المستقیم سے. اللہ کی جو سبیل ہے، عن السبیل، some read with فتحہ over the صاد، یعنی کوئی تو اس کو صدو بھی پڑھتا ہے، وصدو عن سبیل، اور کوئی اس کو وصدو عن سبیل پڑھتا ہے کہ یعنی صدو which would mean and they hindered، یعنی انہوں نے روکا from the right path، سیدھے راستے سے. feeling fond of the misguidance، کہ جو گمراہی ہے اس کے اندر ان لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہی ہے. they are in، جس میں بھی ہیں وہ. thinking that it is correct، وہ سمجھ رہے بالکل صحیح ہے. نہیں ہم بالکل صحیح ہے بھائی. they called to it and thus hindered the people from following the path of the messengers، اور وہ بلاتے اس میں اور رسول کے جو مطلب جو راستہ ہے جو دین کا، اس سے لوگوں کو روکتے ہیں تاکہ وہ نہ جائیں اس پہ. اور پھر جس نے اس کو سدو پڑھا، ادرز ریڈ اٹ ود دما اوور دا صد، یعنی سدو، تو which would mean، اب سدو پڑھیں گے تو اس کا میننگ کیا ہوگا، اینڈ دے ہیو بین ہنڈرڈ، یعنی ان کو ہی روک دیا گیا ہے. وہاں پر کہا گیا نا کہ دے ہنڈرڈ، یعنی انہوں نے روکا، یہاں گیا ان کو روک دیا گیا، میننگ تھوڑا سا چینج ہو گیا. فرام دا رائٹ پاتھ، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا. ایکسپلینڈ اٹ دس وے، اور یہ بیان کیا گیا اس طرح سے، بیکاز دے تھاٹ دیٹ دیئر وے لکڈ فیئر اور کریکٹ، کہ ان کا راستہ جو بھی تھا، جیسے غلط راستے پہ جو بھی لوگ ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ راستہ بہت صحیح بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے، تو وہ کیوں ایسا بول رہے؟ کیونکہ ان کی نظر میں اس راہ کو بہت اچھا بنا دیا گیا نا. ٹھیک ہے تم اچھا سمجھ رہے ہو، اچھا ہے جاؤ. they were hindered، ان کو روک دیا گیا، by it from the right path، جو سیدھا راستہ ہے اس سے ان کو روک دیا گیا. so Allah said وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، and whom Allah sends astray for him there is no guide. جس کو بھی اللہ گمراہی پہ ڈال دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. اللہ said in similar instances، پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ
آیت نمبر 41. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. And whomsoever Allah wants to suffer a trial. اللہ کو جس کو بھی آزمائش کے اندر ڈالنا ہوتا ہے, you can do nothing for him against Allah. اس کے لیے تم اللہ کے خلاف جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر ہے سورہ نمبر 16 جو ہے سورہ النحل, اس کے آیت نمبر 37 ہے, ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین. If you covet for their guidance, آپ کے دل میں بڑا حرص ہے, بڑی لالچ ہے ان کی ہدایت کے لیے, ہے نا, آپ کا دل بہت چاہتا ہے کہ کاش ان کی ہدایت ہو جائے, then verily یقیناً پھر اللہ guides not those, اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا, whom he makes to go astray, جن کو وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا. And they will have no helpers, اب ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. سورہ نمبر 16 سورہ النحل کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے یہ کہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.